السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ٹوٹا ہوا تسبیح کا دانہ۔ یہ رمضان کی 7ویں رات تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ آسمان پر ستارے جیسے خاموشی سے باتیں کر رہے ہوں، اور مسجد کے صحن میں عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا، ایسا سکون جو دل کے اندر اترتا ہے۔ اسی مسجد کے صحن میں ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا تھا۔ نام تھا فہیم۔ عمر کوئی 10 سال، آنکھوں میں سوال اور دل میں ایک ایسی الجھن جسے وہ کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا۔ فہیم کو لوگ اچھا بچہ کہتے تھے، مگر فہیم خود کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا تھا۔ کبھی نماز چھوڑ دیتا، کبھی جھوٹ بول دیتا، کبھی امی سے بدتمیزی ہو جاتی، اور ہر بار وہ خود سے وعدہ کرتا، اب نہیں کروں گا، مگر کچھ دن بعد پھر وہی غلطی۔ فہیم سوچتا تھا، اگر میں بار بار ٹوٹ جاتا ہوں تو اللہ مجھے کیوں قبول کرے گا؟ اسی سوچ میں گم فہیم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک بوڑھے بابا بیٹھے ہیں۔ سفید داڑھی، سادہ لباس اور ہاتھ میں ایک پرانی سی تسبیح۔ وہ تسبیح بہت خاص نہیں لگ رہی تھی، نہ نئی نہ چمکدار۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ فہیم یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے بابا نے تسبیح دیکھی اور مسکرائے اور زمین سے ٹوٹا ہوا دانہ اٹھا لیا۔ فہیم کو لگا بابا ناراض یا دکھی ہوں گے، مگر انہوں نے تسبیح جیب میں رکھی اور آہستہ سے بولے، بیٹا یہاں آؤ۔ فہیم ڈرتے ڈرتے قریب گیا۔ بابا نے ٹوٹا ہوا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ پتہ ہے یہ دانہ کیوں ٹوٹا؟ فہیم نے سر ہلایا۔ نہیں، بابا مسکرائے، کیونکہ یہ بہت استعمال ہوا ہے۔ بابا بولتے گئے، یہ دانہ بھی کبھی نیا تھا، مضبوط تھا، مگر بار بار انگلیوں میں گھومتا رہا، بار بار اس پہ ذکر ہوتا رہا، تو ایک دن ٹوٹ گیا۔ فہیم غور سے سن رہا تھا۔ بابا بولے، مگر کیا یہ دانہ بیکار ہو گیا؟ فہیم آہستہ سے بولا، شاید۔ بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، یہ دانہ گواہی دے گا کہ یہ کبھی ذکر میں رہا۔ یہ سن کر فہیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ بابا، اگر انسان بار بار ٹوٹ جائے تو؟ بار بار وعدہ توڑ دے تو؟ بابا نے فہیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ٹوٹ کر واپس جڑ جاتے ہیں۔ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ جو بکھر گئے ہوں، جو تھک گئے ہوں، جو خود سے مایوس ہو گئے ہوں، وہ دوبارہ اللہ سے جڑ جائیں۔ فہیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ٹوٹے دانے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ خود کو تھام رہا ہو۔ اس رات کے بعد فہیم بدلا بدلا سا تھا۔ غلطی ہوتی تو مایوس نہ ہوتا، بلکہ فوراً کہتا، یا اللہ، میں پھر آ گیا ہوں، اور جان گیا تھا کہ گر جانا ناکامی نہیں، نہ اٹھنا ناکامی ہے۔ کچھ لوگ چمکتے ہوئے نیک ہوتے ہیں اور کچھ ٹوٹے ہوئے مگر سچے۔ اللہ کے نزدیک ٹوٹا ہوا دل سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کامل نہیں ہوتا۔ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ غلطی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں۔ انسان بار بار غلطی کرتا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ٹوٹنے سے مت گھبراؤ، بس اللہ سے جڑے رہو، کیونکہ جو ٹوٹ کر بھی ذکر میں رہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ غلطی ہو جانا برا نہیں، غلطی پر رک جانا برا ہے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی نماز میں سستی کر لیتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، جھوٹ بول دیتے ہیں یا غصہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سب غلطیاں ہیں، مگر اگر ہم فوراً سوچیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دیں، تو یہی سوچ ہمیں اچھا انسان بناتی ہے۔ اللہ ان بچوں سے خوش ہوتا ہے جو واپس آ جاتے ہیں۔ کہانی میں بابا نے بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کبھی نہیں گرتے،
بلکہ ان کو پسند کرتا ہے جو گر کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم غلطی کے بعد معافی مانگ لیں، دوبارہ اچھا بننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دل کا ٹوٹ جانا بھی اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب ہمیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہو، آنسو آ جائیں یا دل نرم ہو جائے تو سمجھ لیں ہمارا دل اللہ کے بہت قریب ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو کبھی رد نہیں کرتا۔ رمضان ہمیں ہار ماننا نہیں، جڑنا سکھاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم کبھی غلطی نہ کرو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہی رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی کوششیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، جیسے روز ایک نماز پکی کرنا، روز سچ بولنے کی کوشش کرنا، والدین کی مدد کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ سب چھوٹے کام ہیں مگر اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم کبھی ٹوٹ جائیں، غلطی کر بیٹھیں یا خود کو اچھا نہ سمجھیں تو بس اتنا کہنا کافی ہے، یا اللہ میں پھر آ گیا ہوں، مجھے جوڑ دے۔ کیونکہ جو بچہ بار بار اللہ کے پاس آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔